جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ جی دیکھیے گا 36 نمبر سے کہ ظہر فن التوسل بعد قیام الدولہ الاسلامیہ بسبب برسائل النبی۔ یہ فن جو ہے نا، یہ توسل نہیں ہے، یہ فن ترسل ہے رسالہ سے۔ جو رسائل کا جو فن ہے، ساتھ ساتھ غلطی بھی اپنی کلیئر کرتے رہیں کہ جو رسائل کا جو فن ہے، یہ فن بعد قیام الدولہ الاسلامیہ، اسلامی دولت کے قیام کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 9 مشہور خطوط لکھے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جو خطوط کی لسٹ ہے، جس کے اندر جو ہے وہ یمن کے بادشاہ کے نام حضور علیہ السلام نے خط لکھا تھا۔ اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ مصر کے بادشاہ جو رقل مصر تھا اس کو خط لکھا تھا، کسریٰ ایران کو خط لکھا تھا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو خطوط روانہ کیے ہیں، تو وہ جو خطوط ہیں ان خطوط سے اس فن کی جو ہے نا وہ بنیاد پڑی تھی۔ پھر جو فن رسائل ہے، یہ فن جو ہے وہ مشہور ہوتا چلا گیا۔ صحابہ کرام خلفائے راشدین کا دور آیا تو صحابہ کے درمیان جو خط و کتابت ہوتی تھی وہ ایک خاص اہمیت اختیار کر گئی۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے سے گورنرز کو خطوط لکھے جاتے تھے، سلسلہ شروع ہو گیا۔ حضرت عثمان کے دور میں باقاعدہ ایک حکومتی سطح پہ اس کی مطلب کہ آپ یہ کہیں کہ اس کے لیے سیٹس اپروو کی گئیں، باقاعدہ طور پر جو ہے وہ جو یعنی کہ ایک محکمہ الرسائل قائم کیا گیا، جس کو دیوان البرید کا نام دیا گیا، دیوان الرسائل کا نام دیا گیا۔ جب ایک محکمہ بن گیا اور اس میں باقاعدہ سیٹس کریٹ کی گئیں اور ان کی اچھی خاصی سیلریز لگا دی گئیں، اس کے بعد جتنے قریشی لڑکے تھے انہوں نے اس فن کو سیکھنا شروع کر دیا۔ چنانچہ انہوں نے اس فن کو سیکھنا شروع کیا، چنانچہ وہ اس فن میں انہوں نے مہارتیں حاصل کی۔ اور فن الرسائل جو ہے، چونکہ اس وقت فن الرسائل صرف خط لکھنے کی حد تک محدود نہیں تھا، بلکہ جتنا ڈیٹا مینٹین کرنا تھا ریاست کا، وہ سارا بھی فن الرسائل کے ہی تحت ہوتا تھا۔ چنانچہ جو یہ فن جو ہے اسی طرح آگے شفٹ ہوا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے اس پہ خاص توجہ دی، اور پھر جب حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے بعد جب یزید کا دور اور اس کے بعد بنو امیہ کی باقاعدہ حکومت قائم ہو گئی، مروان بن حکم کے زمانے سے جو یعنی ہوتا تھا رسائل کا جو ماہر ہوتا تھا، اس کی بڑی حیثیت ہو گئی، اور پھر بنو امیہ نے اس فن کو اور زیادہ جو ہے وہ اس کو رواج بخشا، اور اس کے دور میں فن الرسائل کے ماہرین جو تھے وہ عبدالحمید کاتب اور ابن الحمید وغیرہ نے اس فن کو پروان چڑھایا تھا۔ تو یہ اس فن کی ہسٹری ہے۔ اچھا جی، ہم نے دور جدید کے جداد کے بارے میں بات چیت کی، تحدثنا بات چیت کرنا عن مخترعات العصر الحدیثہ، آتش فشاں خطرناک ہے، البرقان خطیر۔ اللہ تعالیٰ سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے، یہدی اللہ الی صراط مستقیم، اللہ کو یمسرنی ولم یکن لہ کفوا احد۔ جی آگے ہے جی کہ لیس من خطباء عصر صدر الاسلام زہیر بن ابی سلمہ۔ اچھا جی، زہیر بن ابی سلمہ جو ہے وہ اس کی جو وفات ہے وہ بعض روایات کے مطابق 9 نبوی بنتی ہے، رسول اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے 9 سال کے بعد، لیکن نبوت کے بعد رسول اللہ علیہ وسلم کی اس کی کوئی لقب رسول اللہ سے ثابت نہیں ہے، اور ویسے بھی یہ خطبہ میں نہیں تھا، اور اس کی جو ہے نا یہ خطبہ صدر الاسلام میں نہیں آتا۔ آگے ریسرچ سے متعلق سوال ہے جی کہ البحث درجۃ الدکتورات یجب علی الباحث ان یجمع فی الدراسات والافکار حققہا۔ اچھا جی، جو پی ایچ ڈی لیول کی جو ریسرچ ہوتی ہے اس کے اندر ریسرچر کے ذمہ یہ لازم ہے کہ وہ اپنی ذاتی رائے کو بھی اپنے جو ہے وہ جو کچھ اس نے پڑھا ہے دیکھا ہے اس کے اندر شامل کرے۔ یجمع فی الدراسات والافکار حقہ کہا، جو اس کی نظر میں جو چیز ٹھیک ہے، مثلا لٹریچر پڑھنے کے بعد جہاں وہ باقی چیزوں کو نقل کرے گا تو وہاں پر نقل کے ساتھ ساتھ وہ اپنی رائے کو بھی اس کے اندر جو ہے وہ اہمیت دے گا، جگہ دے گا۔ اس کے بعد ہے جی تطور الادب فی العصر العباسی۔ عصر عباسی میں جو لٹریچر پروان چڑھا ہے وہ من حیث الالفاظ والمعانی والخیال، اس کو علم البلاغہ کہتے ہیں۔ تو آپ کو معلوم ہے کہ علم بلاغہ جو ہے یہ 2ری صدی ہجری عصر عباسی سے شروع ہوا تھا، اور اس کے تینوں فنون کے جو ماہر ہیں، معانی کا ماہر جیسے کہ عبدالقاہر الجرجانی ہے، اسی طریقے سے جو ہے وہ علم بیان کا جو بانی ہے وہ مطلب جاہز ہے، اس طرح علم بدیع جو ہے وہ عبداللہ ابن معتز ہے۔ تو جتنی شخصیات ہیں جو جنہوں نے اس فن میں یدہ طولہ رکھا ہے، تو وہ سارے کے سارے عصر عباسی میں ہوئے ہیں، اور اس فن کی جتنی ابتدائی اس کا زمانہ، پھر اس کا مڈ کا جو دور ہے جس میں یہ ابھرا ہے،
تو وہ سارے کا سارا عصر عباسی ہی ہے، تو چنانچہ یہ عثمان کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ من الشاعر الذی قال الحمدللہ الذی ابدلنی بشعر سورۃ البقرہ، یہ بات پہلے میں کر چکا ہوں تفصیل کے ساتھ، لہذا اس کو میں چھوڑ رہا ہوں۔ معنی تشبیہ انت کالشمس فی الضیاء وان جاوزت، یہ جاورت نہیں ہے، وان جاوزت کیوانا فی علو المکانی، کہ آپ جو ہے وہ روشنی میں جو ہے وہ سورج کی مانند ہیں، وان جاوزت کیوان فی علو المکان، اگرچہ جو ہے وہ آپ یعنی کیوان کہتے ہیں پرانے زمانے کے اندر جب قلعے بنائے جاتے تھے تو اس میں جو دروازوں کے درمیان میں خاص جو ہے وہ مقام جگہ رکھی جاتی تھی، ممبر ٹائپ رکھا جاتا تھا، اور ایک کیوان کا معنی ایک خاص قسم کا ستارہ ہے جو کہ چمکتا ہے اور اس کی روشنی بھڑکتی ہے۔ تو یہ اس نے اشارہ یوں دیا کہ انت کالشمس فی الضیاء، کہ آپ روشنی بانٹنے میں سورج کی مانند ہیں، وان جاوزت کیوان فی علو المکان، اگرچہ جو ہے وہ کیوان نامی جو ستارہ ہے وہ بلند جگہ سے بھی اوپر چلا جائے، بلند مقام سے بھی اوپر گزر جائے۔ اب یہ تشبیہ مفصل ہے۔ تشبیہ مفصل اس طرح ہے کہ اس نے پہلے ایک دعویٰ قائم کیا کہ انت کالشمس فی الضیاء، آپ سورج یا روشنی بانٹنے میں سورج کی مانند ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اب وہ آگے اس کی وضاحت کر رہا ہے کہ وَإِن جَاوَزَتْ کیوان فی علو المکان، کہ اگرچہ کیوان نامی ستارہ جو ہے وہ اونچی سے اونچی جگہ پر بھی چلا جاتا ہے تو پھر بھی اس کی روشنی برقرار رہتی ہے۔ اب جب اس نے کہا کہ آپ روشنی بانٹنے میں سورج کی مانند ہیں تو مخاطب کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو سکتا تھا کہ بادشاہ جو ہوتا ہے وہ تو ایک اونچی جگہ پہ ہوتا ہے، ایک اعلیٰ مسند پر ہوتا ہے، اس کا ممبر تو اونچا ہوتا ہے، عام بندے کی تو اس تک پہنچ نہیں ہوتی۔ اب وہ اس دعوے کی دلیل کے طور پہ تشبیہ کو مفصل کر رہا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ جس طرح کیوان نامی ستارہ اگرچہ بہت دور مکان میں ہوتا ہے، آسمان کے پرلے کنارے میں ہوتا ہے، لیکن اس کی جو روشنی ہوتی ہے وہ رات کے وقت چلنے والے کے پاس پہنچ جاتی ہے۔ اسی طرح بادشاہ اگرچہ دور ہوتا ہے لیکن پھر بھی اس کی جو فیوز اور برکات ہیں اور اس کی جو عطایا اور بخششیں ہیں وہ لوگوں تک پہنچتی رہتی ہیں۔ اچھا جی، اسی طرح ہے کہ من قال من کل ساریۃ وماد مرض وعشیۃ متجاوب ازراقہا، من کل ساریۃ وماد مرض وعشیۃ متجاور ازراقہا۔ اس شعر میں تھوڑی سی غلطی ہے، اس کی درستگی میں کرنے کے بعد میں یہ انشاءاللہ گروپ کے اندر شیئر کر دوں گا۔ یہ عائشہ نے کہا تھا لیکن یہاں پر اس میں تھوڑی سی اس میں غلطی آ رہی ہے۔ الفاصلہ، اس پر بھی پہلے ہم بات کر چکے ہیں۔ الفعل المبنی للمعلوم فعل یذکر فاعلہ فی الجملہ، اس پہ ہم بات کر چکے ہیں۔ حجاج بن یوسف خطیب، حجاج بن یوسف کانا خطیبا، حجاج بن یوسف جو ہے وہ اپنے دور کا بہت بڑا خطیب ہے، اور حجاج بن یوسف کی خطابت کا جو ہے وہ قصہ جو ہمارے عربی ادب میں بیان بھی ہوا ہے وہ یہ ہے کہ اس کو جو ہے عراق کا جو ہے وہ کوفہ کا گورنر لگایا گیا، اور کوفہ ایک چونکہ ہارڈ پلیس تھا، ہارڈ ایریا تھا، وہاں پر اس سے پہلے جو گورنر جاتے تھے تو کوفی ان کو بھگا دیتے تھے۔ اصل میں اس سے پہلے چونکہ ایک مذہبی اور آپ کہہ لیں کہ مسل کی ایک کشمکش چل رہی تھی، کیونکہ کوفہ والے جو تھے وہ ابتدا سے حضرت امام حسین کی سپورٹ میں تھے، اور پھر جب حضرت امام حسین کربلا گئے ہیں اور وہاں پر ان کو شہید کیا جو یزید کی طرف سے بھیجے ہوئے گورنر عبید اللہ ابن زیاد نے، اور کوفی جو تھے وہ اس وقت انہوں نے جو ہے وہ مداہنت سے کام لیا، حضرت امام حسین کو بلایا بھی، اور پھر حضرت امام حسین کی شہادت بھی جو ہے وہ ہو گئی۔ اور اس دردناک اس واقعے کے بعد جو ہے پھر دوبارہ سے، اس وقت تو کوفی سامنے نہیں آئے، اور اس وقت تو وہ عبید اللہ ابن زیاد کے لشکروں میں تھے، امام حسین کو شہید کرنے والوں میں تھے، اور کرنے کے بعد پھر ان کا رخ انہوں نے پلٹا اور انہوں نے حضرت امام حسین کی محبت جو ہے وہ پھر جو ہے وہ اس کی طرف اور امام حسین کی یاد میں رونا اور یہ چیز شروع کی۔ تو بنو امیہ کی طرف سے جو گورنرز لگائے گئے تو ان گورنرز کا ٹھٹھا اور مذاق اڑانا، ان کو تسلیم نہ کرنا اور ان کے بارے میں مطلب کہ وہ کرنا، تو حجاج بن یوسف جو ہے اس کو گورنر لگایا گیا، اور جب یہ پہنچا تو اس نے جو ہے وہ جا کر جب ممبر پہ بیٹھا تو لوگ چمگویاں کرنے لگے اور ادھر ادھر کی باتیں، اور کسی نے اس کی طرف جو ہے وہ مٹی کا تودا اس کی طرف پھینک دیا، کسی نے کچھ کیا، کسی نے کچھ کیا، اور جو ہے وہ حجاج جو ہے وہ خاموشی کے ساتھ دیکھتا رہا، ان کی حرکتیں نوٹ کرتا رہا، اور اس کے بعد اس نے جو ہے وہ اپنی پگڑی نیچے پھینکی ہوئی تھی تھوڑی سی اپنا جو ہے وہ، اور اس نے منڈاسا مارا ہوا تھا، اس پر بھی لوگوں نے بڑے بیڈ کمنٹ کیے، اور وہ جو ہے وہ یہ ساری چیزیں ہوتی رہیں، اور جو ہے وہ اس نے
جب یہ ساری کچھ سن لی تو اس کے بعد پھر حجاج کھڑا ہوا اور اس نے خطبہ دینا شروع کیا، اور اس نے جو ہے وہ شعر پڑھا سر جاہل کی بڑے شاعر کا کہ وابن جلا، اور جب میں اپنے چہرے سے نقاب اٹھاؤں گا تو تم مجھے پہچان لوگے۔ تو یہاں سے جو ہے وہ اس کی خطابت جو ہے وہ پورے عرب کے اندر مشہور ہو گئی، اور وہ اعلیٰ درجے کا خطیب تھا۔ سقفی جتنے بھی ہیں یہ سارے خطیب ہیں، یاد رکھیے گا۔ خطابت سقفیوں کے جو ہے وہ آپ کہیں کہ ان کی گھٹی میں تھی، چنانچہ اس سے پہلے اگر ہم پچھلے یعنی عصر جاہلی میں چلے جائیں، جس دور میں خطابت عام تھی، اس دور میں جو بڑے بڑے خطیب تھے ان کا تعلق بنو ثقیف سے تھا، طائف کے علاقے میں ہوئے ہیں، اور اس کے بعد بھی سقفیوں میں خطابت رہی ہے۔ چنانچہ جتنے بھی سقفی بڑے مشہور نامور ہوئے ہیں وہ سارے کے سارے سقفی جو ہے وہ خطیب ہوئے ہیں۔ اس کے بعد ہے جی بعد ما توفی ابوبکر غسلہ، یہ ہو چکا ہے جی۔ بعد الانتہائی من عرض الموضوع یکتب الباحث خاتمۃ لہ یراعی فیہا الایجاز و ذکر النتائج التی حققہا۔ یہ ٹھیک ہے کہ بعد الانتہا جب موضوع کو کمپلیٹ کر لیتا ہے ایک ریسرچر اپنے تھیسس میں، تو اس کے بعد وہ آخر میں جو ہے وہ خاتمہ لکھتا ہے، اور اس خاتمے کو مختصر ہونا چاہیے، بالکل شارٹ ہونا چاہیے، اور اس کے اندر جو نتائج ہیں وہ ان کو ذکر کرے گا اور وہ اس کے نتائج بیان کرے گا۔ من سمات نثر العباسی، نثر عباسی کی خصوصیات میں کیا ہے؟ قصر الجمل ہے، والعبارات کثرت المحسنات، اور سہولت الالفاظ۔ جملے شارٹ ہیں اور عبارتیں اس کی خوبصورت ہیں، اور محسنات لفظیہ اور معنویہ کا کثرت سے استعمال ہوا ہے، اور الفاظ کی سہولت جو ہے وہ اس کے اندر موجود ہے، اور اس کے علاوہ بھی کئی خصوصیات ہیں جو کہ عصر عباسی کی نثر کے اندر موجود ہیں۔ دکتور طٰہٰ حسین نے جو ہے وہ جامعہ ازہر سے پہلی پی ایچ ڈی کی، پھر اس کے بعد وہ جو ہے وہ جامعہ سوربون چلا گیا، اور وہاں سے پھر اس نے دوسری پی ایچ ڈی کی یورپ سے جا کے۔ متا نزلت آخر آیت القرآن الکریم، آخری آیت قرآن مجید کی، اس پہ اگرچہ اختلاف ہے لیکن آخری آیت قرآن مجید کی جو ہے وہ خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر نازل ہوئی۔ بعض کہتے ہیں کہ وہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ہے، اور بعض دیگر آیات کو قرار دیتے ہیں۔ مؤلف معجم العین، اچھا کم عدد ادباء المحجر لعبوا دورا فی النثر والشعر، ادباء محجریین جو ہیں انہوں نے بہت اعلیٰ درجے کی جو ہے وہ نثر بھی کی ہے، اور اعلیٰ درجے کی انہوں نے شاعری بھی کی ہے۔ کم عدد آیات الامثال، 1000 ہیں جی، آیات امثال قرآن مجید کے اندر 1000، آیات قصص بھی 1000۔ مؤلف معجم العین، پہلی جو ڈکشنری ہے عین، اس کے مؤلف خلیل بن احمد فراہیدی ہیں۔ الدور الرابع لتدوین الحدیث، الدور الرابع لتدوین الحدیث، تدوین حدیث کا جو چوتھا دور ہے وہ 150 ہجری سے شروع ہو کر 350 ہجری تک جاتا ہے۔ پہلا دور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہے، دوسرا دور جو ہے وہ یعنی پہلے دور کو ہم رسول اللہ کا، خلفائے راشدین کا جو دور ہے وہ دور شمار کرتے ہیں، اور دوسرا دور پھر شروع ہوتا ہے جو کہ جاتا ہے جو ہے وہ 99 تک، اور اس کے بعد پھر تیسرا دور ہے جو کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے دور سے ابن شہاب زہری سے شروع ہوتا ہے، اور پھر وہ 150 تک جاتا ہے، اور چوتھا دور 150 سے لے کے 350 تک جاتا ہے، جس میں عصر یعنی تدوین حدیث کا بہت زیادہ کام، بعض حضرات اس دور کو 170 ہجری کے بعد سے شمار کرتے ہیں، لیکن بہرکیف دونوں رائے اس کے اندر موجود ہیں۔ اس کے بعد من کان ابو عبداللہ ہارون بن موسیٰ، ابو عبداللہ الملتانی، جس کی عصر مطلب شبہ القارہ کے اندر جس کی بڑی ہی زبردست قسم کی شاعری موجود ہے، اور یہاں پر اس کا ایک واقعہ جو اس شاعری میں جو اس کا موجود ہے، اور وہ ملتان کے راجہ کا جو ہاتھی تھا اس کے ساتھ اس نے مقابلہ کیا تھا، اور اس ہاتھی کو اس نے مات دی تھی، تو وہ ازد کے موالیوں میں سے تھا، ان کے آزاد کردہ غلاموں میں سے تھا، قبیلہ بنو ازد کے۔ اس کے بعد وہ بر صغیر آ گیا، اور یہاں پر بڑا شاعر مانا جاتا تھا، بڑا اس کا قد تھا، اور بڑا خوبصورت انسان تھا۔ العامل فی المنادہ یکون حرف النداء، عامل فی المنادہ جیسے یا عبداللہ ہے تو اس کے اندر اب جو عامل ہے وہ اصل میں یا جو ہے وہ ادعو فعل کے قائم مقام ہے، اس لیے وہ عامل، اصل میں عامل ادعو فعل ہے، لیکن چونکہ وہ یا کے قائم مقام ہے، یا لاتے ہیں، اور یا جو ہے وہ مخفف ہے اس بات کا کہ یہاں پہ جب ہم کہتے ہیں یا عبداللہ تو اصل میں ہم کہتے ہیں ادعو، ہم اس کو بلا رہے ہوتے ہیں، ندا دعوت دے رہے ہوتے ہیں، آواز دے رہے ہوتے ہیں، تو وہ ادعو فعل کے قائم مقام ہونے کی وجہ سے وہ ہے اصل میں منادہ، اس کا یعنی اس کا عامل منادہ کا۔ یکون الفعل مجرد قسمان، یہ والا بھی ہم پہلے کلیہ جو ہے پچھلے اس میں کر چکے ہیں۔ یعرف الکلام
اس کی تفصیل بھی میں عرض کر چکا ہوں، اس میں ایک قید کا میں نے اضافہ کروایا تھا، وہ اس میں لازمی رکھیے گا۔ الفعل المبنی للمعلوم، فعل مبنی للمعلوم فاعلہ معروف و موجود فی الجملہ، اس کی بھی تفصیل میں نے پہلے عرض کی ہے۔ ما نوع العبارہ، ما نوع العبارہ ہونا اجارتنا غریبان ہا ہونا وکل غریب للقریب نصیب۔ یہاں پر اجارتنا غریبان ہا ہونا، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ حروف ندا جو ہے وہ ندا کے اندر جیسے یا ہے، ایا ہے، حیا ہے، آئے ہے، حمزہ مفتوحہ ہے، تو حمزہ مفتوحہ بھی حروف ندا میں سے ہے، یہ بھی یاد و فعل کے قائم مقام ہے۔ تو دراصل یہاں پر اس شعر کے اندر اجارتنا غریبان ہا ہونا، کہ کیا ہمارے جو پڑوسی ہیں غریبان وہ نامانوس ہیں، یعنی کہ اجنبی ہیں، ہا ہونا وکل غریب للقریبی نصیب، اور ہر جو پڑوسی ہے، ہر جو اجنبی ہے تو للقریبی نصیب، تو اس کے لیے یعنی قریب کے میزبان سے حصہ ہوتا ہے، اس کے قریب کا جو بندہ ہے وہ اس کے پاس اس کا حصہ ہوتا ہے، اللہ نے اس کا رزق اس کے پاس لکھا ہوتا ہے، یعنی اس میزبان کے لیے ضروری ہے کہ اس کا اکرام کرے کیونکہ اجنبی ہے اس کے لیے۔ تو یہاں اجارتنا چونکہ حمزہ جو ہے وہ ادو فعل کے قائم مقام ہے، تو اس اعتبار سے یہاں پر ندا آیا ہے۔ سافر الشیخ اصغر علی الروحی، اصغر علی الروحی جو ہے وہ ان کا تعلق وزیر آباد گجرات سے ہے، اور بر صغیر میں عربی ادب کا بہت بڑا نام ہے، اور لاہور آئے، یہاں سے طلب علم کیا، تحصیل کی اور مختلف جگہوں پہ پڑھا، اور پھر وہ الکلیۃ الشرقیہ جو کہ موجودہ پنجاب یونیورسٹی ہے، الکلیۃ الشرقیہ، تو وہاں پر پڑھا اور وہاں پہ عربی زبان و ادب کو اختیار کیا، اور اس کے بعد اس میں بڑا نام کمایا، بڑے ہی زبردست شاعر تھے، اور ان کا جو دیوان ہے اس دیوان چھپا ہوا ہے، جس ڈاکٹر ظہور احمد اظہر صاحب دامت برکاتہم اللہ ان کو صحت دے، ان کا جو ہے ان کی خصوصی محنت کے ساتھ یہ چھپا ہوا ہے، اور یہ جو دیوان ہے اس کا نام ہے دیوان اصغر علی روحی۔ فی ای ارض کان ابو عبداللہ ہارون شاعرا، میں اس پہ بات کر چکا ہوں کہ ان کا تعلق ملتان، اور ملتان چونکہ ابتداً سندھ کا حصہ تھا تو اس لیے وہ ملتان سے ان کا تعلق ہے۔ اللغۃ العربیہ ہی لغۃ متصرفہ، متصرفہ اس زبان کو کہتے ہیں جس میں رد و بدل ممکن ہو، جس میں تصریف ممکن ہو، جس میں تعریب ممکن ہو، چونکہ یہ معرب ہے اس میں تعریب ممکن ہے۔ پھر یہ کہ یہ لغۃ السوابق واللواحق ہے، اس میں سابقے بھی آ سکتے ہیں، اس میں لاحق بھی آ سکتے ہیں۔ لغۃ التواصل ہے، اس میں صلہ بندی بھی ہو سکتی ہے۔ اسی طریقے سے لغۃ التعریب ہے، اس میں تعریب بھی ہو سکتی ہے، اور بھی اس کے علاوہ لغۃ الزواد ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو یہ جو زبان ہے یہ عربیہ لغہ متصرفہ ہے۔ الفعل المعطل، مثال اولہ حرف العلہ، اچھا جی، فعل معطل، اور فعل معطل وہ فعل ہوتا ہے جس کے حروف اصلی میں کوئی حرف علت ہو مطلقاً، اور اگر وہ حرف علت فا کلمہ میں آ جائے تو اس کو مثال کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اگر وہ عین کلمہ میں آ جائے تو اس کو اجوف کہتے ہیں، اور اگر وہ لام کلمہ میں آ جائے تو اس کو ناقص کہتے ہیں۔ پھر اگر وہ واو ہو تو مثال واوی، اجوف واوی، اور اسی طریقے سے ناقص واوی، اور اگر یا ہو تو مثال یائی، اجوف یائی اور ناقص یائی، اور اگر حمزہ ہو تو پھر اس کو محموز کہتے ہیں۔ فا کلمہ میں ہو تو محموز الفا کہیں گے، عین کلمہ میں ہو تو محموز العین کہیں گے، اور لام کلمہ میں ہو تو محموز اللام کہیں گے۔ ما جمع فؤاد، فؤاد کی جو جمع ہے وہ افعیلہ کے وزن پر افعیدہ آتی ہے۔